بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ملک یقیناً تصادم کی طرف جا رہا ہے، اور جو بات میں نے بعد میں کہنی تھی وہ میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کا بیہیویئر یہی رہا تو اس ملک میں جمہوریت نہیں رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں ملک کی ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ مثلا آج صبح مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے کہ بزدار نے 16 سیمنٹ فیکٹریوں کے اجازت نامے دے دیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے پورے علاقے میں کیوڑا کے پہاڑ میں ایک فیکٹری لگی ہے، تو وہ جو ہندوؤں کا متبرک مقام تھا کٹاس پہ، اس کا پانی بھی سوکھ گیا ہے۔ یعنی پورے علاقے میں انڈر گراؤنڈ لیول بہت نیچے چلا گیا ہے، اور جب پنجاب میں 16 اجازت نامے ہوں گے، 16 فیکٹریاں ہوں گی، تو پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا، کربلا ہوگی۔ اب یہ تو صرف ایک صورتحال ہے۔ جو کچھ گوگی یا گوگیوں نے پنجاب میں کیا وہ بڑا خوفناک ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت نہیں رہے گی؟ کیا اس سے پہلے کسی زنانی نے آرمی چیف کے بارے میں وہ الفاظ کہے تھے جو شیریں مزاری کی بیٹی نے کہے؟ آرمی جاندار لوگوں کی، بہادر لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی جماعت یا اکٹھ ہے۔ وہ اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ برداشت کر گئے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ لمبے عرصے برداشت کیے جائے گا۔ ہمارے ہاں سیاست میں ایک دوسرے کو گالی دینا رواج بن گیا۔ اب تو کوئی سختی بھی نہیں، سختی جیسی ہی اس صورتحال کو ٹھیک کر سکتی۔ کہتے ہیں جی فلاں مقدمہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ کہتا ہوں کہ میڈیا پہ مقدمے نہیں ہونے چاہیے، لیکن میڈیا کو بھی بیہیو کرنا چاہیے۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بہرحال بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ پنجابی میں ایک اکھان ہے، لالے ہورانوں مردیاں ویکھیا ہے تے موتاں تو دل چاہیا گیا۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ میڈیا کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، میڈیا کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں غلطیاں ہیں، سیاستدانوں میں غلطیاں ہیں،
میری اطلاع یہ ہے کہ ملک کی اکانومی پر حفیظ شیخ، شوکت ترین، رضا باقر، مفتاح اجتماعی سب نے شاید اکٹھے ہو کر بھی سوچا ہے، لیکن جو وعدے کر گئے تحریک انصاف والے، جو کر گئے، کہاں ہم پیسہ چھوڑے جا رہے ہیں، کہاں ہے پیسہ؟ اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اس طرف جا رہی ہے جہاں سب کچھ لپٹ جائے گا۔ اچھا، لوگ نہیں کہیں گے بہت سارے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بہت ساری حکومتیں بدلتی دیکھی ہیں، آتی دیکھی ہیں، جاتی دیکھی ہیں، لیکن کبھی یہ حال نہیں دیکھا۔ اب ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس پر سوشل میڈیا سر اٹھا لیتا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ملک کی سلامتی نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا پاکستان فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام ان سب کو کہہ سکتا ہے کہ انف از انف؟ ہمارے ملک میں آپ یہ جو دھندا کر رہے ہیں، جو انقلاب لا رہے ہیں، یہ نہیں چلے، اور بالآخر سوشل میڈیا کینڈے میں آ جائے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے اعلامیے کی طرف کہ 25 مئی سے لانگ مارچ ہو۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب، اور یہیں پہ میں ختم کروں گا، کہ خان صاحب جتنے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد لائیں گے، اور ان میں عورتوں اور بچوں کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ لیٹرین کے لیے کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے باتھ روم کہاں سے آئیں گے؟ کیا صرف ڈانس کرنا یا خوشی منانا یا اس طرح کی باتیں کرنا ہی لانگ مارچ ہے، یا اس کی کچھ ضرورتیں بھی؟ اگر تو آپ لوگ کہہ دیں کہ اس کا انتظام ہے، تو پھر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو ہمارا پورا شہر، اگر اتنی تعداد جتنی آپ کہہ رہے ہیں آئے تو لیٹرین بن جاتا ہے۔ بس یہی سوچنے کی بات۔